بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہاں پہ دیکھیں واو زبر وا منے اور از منے جب یا جس وقت، قال منے ہاں قالا قول سے ہے، قول کا معنی کہنا، قالا کا معنی کہا، فرمایا۔ ربو کا رب منے ہاں پروردگار پالنے والا، کاف زبر کا منے تو تیرا، تو تیرا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، وا اور اس جب جس وقت، قال ربک کہا تیرے رب نے، للملائکتی لام زیر لی منے الملائکتی منے ہاں فرشتوں کے لیے، جب کہا فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے لیے کا مطلب یہی ہے فرشتوں کو، فرشتوں کے لیے کہا یعنی فرشتوں کو کہا۔ انی جاعل، انا منے بے شک، یا منے میں میرا، یا جزم والی میں میرا، انی بے شک میں، جاعل، جاعل یہ جعل کا لفظ پڑا ہے بار بار، تو جعل منے بنانا کرنا، میں بنانے والا ہوں، جاعل کا معنی بنانے والا ہوں، کرنے والا ہوں۔ فی منے الارض منے زمین، الارض منے زمین میں، خلیفتاً خلیفہ نائب، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ نائب، جس کو آپ لوگ اسسٹنٹ کہتے ہو، زمین میں دنیا کا نظام چلانے کے لیے میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ اسسٹنٹ بنانے والا ہوں، جو دنیا میں اچھا نظام چلائے گا۔ پچھلی آیت میں تھا، وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا تم انسانوں کے لیے پیدا کیا، تو انسانوں کے لیے اسی طرح پیدا ہوگا کہ انسان دنیا میں آ کے اللہ کا خلیفہ بن کے ساری چیزوں پہ اپنا کنٹرول کرے، اور اس میں سارے انسان شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی شامل ہیں، جس کو جتنا دنیا کا حصہ ملا ہوا ہے وہ اس میں اتنا ہی کام کر رہا ہے اور اس کا خلیفہ بنا ہوا ہے، جو چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اس میں خلیفہ ہے۔ اب وہ خلافت اچھی کرتا ہے یا بری، یہ اس کا امتحان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، اس بات پر غور کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کے سامنے فرمایا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور انہی کے واسطے سے دنیا میں انسان خلیفہ مقرر ہوا۔ تو یہاں اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے، اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے بات رکھی کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، قالوا یہاں پہ واو جمع والا ہے، جمع والے واو کا معنی وہ سب، ان سب، قال کا معنی کہنا، ان سب فرشتوں نے کہا، قالوا ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے، ملائکہ نے کہا۔ اتجعل حمزہ زبرہ سوالیہ ہے، اس کا معنی کیا، حمزہ زبرہ سوالیہ ہے، اس کا معنی کیا، تجعل تا کا معنی تو، جیم عین لام جو ہے یہ جعلہ ہے، اس کا معنی بنانا کرنا، کیا تو کرے گا، کیا تو بنائے گا، فی منے میں، ہا منے اس میں، اس سے مراد زمین ہے، اس زمین میں تو بنائے گا، من یفسد من منے جو، یفسد منے
فساد کرے، فی مانے میں، ہاں مانے اس زمین میں، کیا تو بنائے گا اس زمین میں اس کو، من یفسد فیہا جو فساد کرے اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء واو زبر وا مانے اور، یسفک یا مانے وہ، فے سین کاف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہانا، اس کا معنی بہانا، الدماء مانے خون، خون بہائے، دم بھی خون کو بولتے ہیں، دماغ بھی خون کو، خون بہائے یعنی خون بہانے کا مطلب لڑائی جھگڑا کرے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے انسان کو، ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ تو یہ جواب فرشتوں نے دیا تھا، اور یہ وجہ اور اعتراض فرشتوں نے پیش کیا تھا، یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی تھی جس کو مٹی سے بنائیں گے تو ان میں یہ کیفیت ہوگی کہ وہ آپس میں لڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے انسانوں سے یہ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے پہلے بن چکے تھے۔ فرشتوں نے جنات کو دیکھا کہ وہ بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، تو انسان بھی جنات کی طرح اسی طرح فتنہ فساد کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین پر جب انسان پیدا ہوں گے، پھر بہت سے انسان ہوتے چلے جائیں گے، تو سب زمین پر حکومت کی جو ہے کشمکش میں، اس کے شوق لالچ میں جو ہے ایک دوسرے سے لازماً فتنہ فساد اور خون ریزی کریں گے۔ تو یہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے اعتراض پیش کیا کہ اے اللہ جو وہاں پہ خون بہائے گا، یسفک الدماء خون بہائے گا، یفسد فیہا اس زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کریں گے، کیا تو ان کو خلیفہ بنانے لگا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر اے اللہ تو مخلوق بڑھا کے اپنی پاکی، اپنی تسبیح، اپنی عظمت، اپنی کبریائی بیان کروانا چاہتا ہے تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ واو زبر وا مانے اور، نحنو مانے ہم، نسبح نون مانے بھی ہم ہوتا ہے، سین بے اور ہے یہ تسبیح سے ہے، تسبیح کا معنی سبحان اللہ ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، نسبح ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدی کا بازر بھی مانے ساتھ، حمد مانے تعریف خوبی، حمد مانے تعریف خوبی، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنَحْنُ اور ہم، نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری خوبیوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ واو زبر وا مانے اور، نقدس میں نون کا معنی ہم ہے، قاف دال سین جو ہے یہ قدس سے ہے، قدس کا معنی ہوتا ہے پاک، تو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں تیری خوبیوں کی اور تیری پاکی بھی، پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو مطلب ان کا کیا تھا کہ لہٰذا ہم ہی کافی ہیں اس کام کے لیے، آپ کی خوبیاں، آپ کی باتیں، آپ کی بڑائی، آپ کی کبریائی، آپ کی پاکی، آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقصان سے پاک ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہم بیان کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو نئی مخلوق بنانے کی جو فتنہ فساد کرے گی، خون بہائے گی، پھر آپ اس کو اپنا خلیفہ تک بنا رہے ہیں، اپنا اسسٹنٹ بنا رہے ہیں زمین میں، یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس فرشتوں کے اس جواب کو سن کر اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا، قالا اس نے کہا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی ان مانے بے شک، یا مانے میں، بے شک میں، اعلم میں عین لام میم جو ہے یہ علم کا ہے، علم کا معنی جاننا، اور اعلم کا معنی بہت زیادہ جاننا،
عالم بہت زیادہ جانتا ہوں، جاننے والا ہوں، انی بے شک میں، عالم بہت زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، میم الف ما منے جو، لام الف لا منے نہ نہیں، تعلمون منے تم جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ جو بات تمہیں پتہ نہیں ہے ان کو خلیفہ بنا کے کیا کرنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، کیا سسٹم ہوگا، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، میں کیوں بنانا چاہتا ہوں اور اس کو خلافت کیوں دینا چاہتا ہوں، یہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے تو اس لیے خاموش رہو، اس لیے خاموش رہو۔ تو یہ فرشتوں کو جب یہ شک ہوا کہ ایسی مخلوق جس میں فساد کرنا، خون ریزی کرنا ہوں گے، ہم ایسے مطیع اور فرما بردار کے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنانا یہ درست نہیں ہے، اگر خلافت دینی بھی ہے تو ہمیں دے دی جائے فرشتوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو صاف جواب دیا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، عالم و خوب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا، عالم و خوب جانتے ہیں، عالم و بہت زیادہ جانتے ہیں، عالم و اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ تم فرشتوں کو ابھی تک وہ حکمتیں معلوم نہیں ہیں، ان کی خلافت اور افضلیت میں تمہیں شک شبہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے جو انسان کو شرف اور افضلیت دی ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگر اچھا انسان بن کر رہے، فرما بردار اور صحیح معنی میں خلیفہ بن کر رہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو انسان ساری مخلوق سے افضل ہے، بشرط یہ کہ یہ اپنے آپ کو خود برا نہ بنائے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اچھا انسان بنا، اچھے انسانوں کا سردار بنا۔